من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات اللهم صل على محمد محترم برادران عزیز ماتم داران سید الشہداء اداکاران ملکوں کربلا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہیں. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو ازلی ہے جس کے پہلے کوئی نقطۂ آغاز نہیں. پروردگار کے لیے جو ابدی ہے جس کے بعد کوئی نقطۂ اختتام نہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کو سمجھنے سے انسان کی عقلیں قاصر ہیں. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس کو دیکھنے سے انسان کی آنکھیں عاجز ہیں. اس پروردگار کے بھیجے ہوئے نبی ہمارے اور آپ کے رسول سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محبوب خدا احمد مصطفیٰ سردار انبیاء رسول خدا محمد مصطفیٰ. یہ وہ محمد مصطفیٰ کا کلام بلاغت ہے کہ جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا. کہ اس کا کلام بلاغت ہے کہ جسے توریت میں وحید کہہ کے پکارا تو زبور میں ماہی کہہ کے پکارا تو قرآن میں محمد کہہ کے پکارا. یہ کلام بلاغت ہے اس کا کہ جس کی خلقت سے دنیا کی خلقت ہوئی. اگر یہ صاحب کلام نہ ہوتا نہ نبی ہوتے نہ پیغمبر ہوتے نہ امام ہوتے نہ غلام ہوتے نہ بشر ہوتے نہ شمس و قمر ہوتے نہ حورے ہوتی نہ غلمان ہوتے نہ صحرا ہوتے نہ چکر میدان ہوتے نہ یہ گل ہوتے نہ گلستان ہوتے نہ دربان ہوتے نہ در ہوتے نہ دربان ہوتے نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے. مگر یہ سن لیجیے کہ ہواؤں گھٹاؤں خلاؤں کا کوئی بہانہ نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کو بنانا نہ ہوتا. کبھی مزمل کہہ کے پکارا کبھی یاسین کہہ کے پکارا تو کبھی مدثر کہہ کے پکارا کبھی مدثر کہہ کے پکارا. یہ اس نبی کا کلام ہے کہ جو اپنے زبان اقدس سے جملہ ارشاد فرما رہا ہے
مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں تو دروازہ اس کا علی ہے، جسے علم چاہیے اسے دروازے سے آنا پڑے گا، مولا علی سے ملاقات کرنی بھی پڑے گی بھائی، مولا رسول سے ملاقات کے لیے، رسول سے ایک بار ملاقات کے لیے علی سے 2 بار ملاقات کرنی پڑے گی بھائی، آنا ہوگا تب بھی علی سے ملاقات، جانا ہوگا تب بھی بے شک علم لینا ہو وہ باب علی پہ آنا پڑے گا، جسے علم سیکھنا ہو اسے در علی پہ آنا پڑے گا، جسے حکمت لینی ہو وہ علی کے در پہ آئے، جسے شجاعت کا درس لینا ہو علی کے در پہ آئے، شرافت سیکھنی ہو مولا علی کے در پہ آئے، شرافت سیکھنی ہو مولا علی کے در پہ آئے، صداقت کا درس لینا ہو مولا علی کے در پہ آئے بھائی، یہاں پہ علم ملتا ہے، یہاں پہ حکمت ملتی ہے، یہاں پہ صداقت ملتی ہے، یہاں پہ شجاعت ملتی ہے، یہاں پہ صداقت ملتی ہے، یہاں پہ شجاعت ملتی ہے۔ آپ جس نے علی کو چھوڑ دیا گویا اس نے جہنم سے رشتہ جوڑ لیا، جس نے خلافت کی وردی کو اپنے جسم پر زبردستی اڑسا لیا بھائی، اللہ جانے ان کا کیا ہونے والا ہے، چنانچہ علی ہی کے در پر وہ حکمت کا چراغ جلتا ہے، روشنی چاہیے وہ اوریجنل صدیق کے پاس آئے، جسے علم و حکمت کی روشنی چاہیے وہ اوریجنل صدیق کے پاس آئے۔ بلکہ سب سے بڑا کذاب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی زندہ باد۔ تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعت عالیہ کے حوالے کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ روم کے حاکم نے ایک شخص کو شام کے حاکم کے پاس بھیجا اور اس کے پاس کچھ سوالات تھے، کہا کہ جاؤ شام کے حاکم سے پتہ لگا کے آؤ کہ حدیث اس کا جواب کیا ہے۔ وہ روم کے بادشاہ نے اسے بھیج دیا شام کے حاکم کے پاس، اور شام کے حاکم کے پاس جب وہ بندہ آیا تو اس سے سوال کیا، مگر شام کا حاکم بھی وہ جاہل تھا، جب اسے کچھ نہ آیا، جب اسے کچھ نہ آیا تو اس نے مولا علی کے پاس بھیج دیا، کہا جاؤ مولا علی سے پتہ کر لینا۔ چنانچہ وہ مولا کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، یا علی میں آپ کے شہر کا شہری ہوں اور آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ مولا علی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، نہ تو میری رعایا میں سے ہے نہ تو میرے شہر کا شہری ہے، کہا کام کیا ہے، کہا یہ کہ مجھے شام کے حاکم نے، روم کے حاکم نے شام کے حاکم کے پاس بھیجا تھا، وہی سوال میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ مولا علی نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میرے دونوں حسن و حسین بیٹے ہیں، جس سے چاہے دریافت کر سکتا ہے۔ یہ سوال آیا کہ بڑے بڑے تو اس کا جواب نہ دے سکے، بھائی یہ بچے کیا جواب دیں گے؟ اتنا سننا تھا، اتنا سوچنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا حسن کو جلال آیا، پسر بطول نے کھڑے ہو کے اس سے کہا کہ بھائی شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، دریچ ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، دریچ ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا۔ بھائی میں امام زادہ ہوں غلام زادہ نہیں، میں امام زادہ ہوں غلام زادہ نہیں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ میں امام زادہ ہوں غلام زادہ نہیں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ اس کے بعد اس نے کہا مولا آپ بتا دیجیے
कीजिए। एक मर्तबा फिर मौला हसन ने कहा अगर तू कहे तो तेरा सवाल भी मैं बताऊं, तेरा जवाब भी मैं ही बताऊं। अगर तू कहे तो तेरा सवाल भी मैं बता देता हूँ, तेरा जवाब भी मैं बता देता हूँ। कहा बताइए। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा सुन, तुम्हारा पहला सवाल यह है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है। तब तुम्हारा सवाल यह है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है। एक मर्तबा मौला हसन ने कहा सुन, उसका जवाब यह है कि इतना फ़र्क है कि मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। एक मर्तबा कहा दूसरा सवाल बताइए। मौला हसन ने कहा तुम्हारा दूसरा सवाल यह है कि मशरिक़ और मगरिब के दरमियान फासला कितना है। कहा उसका जवाब यह है कि इतना फासला है कि सूरज एक दिन में तय कर लेता है। कहा तीसरा सवाल का जवाब भी तो बताइए। इमाम ने कहा तुम्हारा तीसरा सवाल यह था कि हक़ व बातिल के दरमियान कितना फासला है। इमाम ने कहा सुन, उसका जवाब यह है कि जो आँख से देखा जाए वो यकीनी होता है, वो हक़ होता है। जो कान से सुना जाए वो बातिल होने का इम्कान होता है। भाई जो आँख से देखो वो यकीन होता है, जो कान से सुनो वो मोहताज यकीन होता है। एक मर्तबा कहा इसके बाद सवाल आया कि वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो 10 चीज़ें हैं मगर एक पर एक सख्त है। इमाम ने कहा सुन, इमाम ने कहा सुन, उसका चौथा सवाल यह था कि वो 10 चीज़ें कौन हैं जो एक पर एक सख्त है। इमाम ने कहा सुन, तुम्हारा जवाब ये है कि दुनिया में सबसे सख्त चीज़ है पत्थर। दुनिया में सबसे सख्त चीज़ है पत्थर, और पत्थर से ज़्यादा सख्त है लोहा जो पत्थर को तोड़ देता है। पत्थर से ज़्यादा सख्त है लोहा, पत्थर से ज़्यादा सख्त है लोहा जो पत्थर को तोड़ देता है। लोहे से ज़्यादा सख्त है आग से ज़्यादा सख्त है पानी जो आग को बुझा देता है, और पानी से ज़्यादा सख्त है वो बादल जो पानी को अपने दोष पे लिए फिरता है। और वो बादल से सख्त है वो हवा जो इधर से उधर करती है। हवा से ज़्यादा सख्त है वो फरिश्ता जो हवा को चलाता है, और उस फरिश्ते से ज़्यादा सख्त है मलकुल मौत जो उस फरिश्ते की रूह कब्ज़ कर लेगा। और मलकुल मौत से ज़्यादा सख्त है मौत जो उसको भी मार डालेगा, और मौत से ज़्यादा सख्त है हुक्म परवरदिगार जो उसी के हुक्म से आती है, उसी के हुक्म से टल जाती है। इतना कहने के बाद शायर ने क्या खूब कहा है कि मौला हसन ने कहा चार शाम के हाकिम से ये कह देना कि भाई ये अली नहीं बल्कि अली का बड़ा बेटा कह रहा था, बल्कि अली का बड़ा बेटा कह रहा था कि जो दहर में फैला है वही नूर जली है, जो दहर में फैला है वही नूर जली है। दारैन पे है जिसका दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है, दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है, दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है। और मौत है जो मलकुल मौत पे काबिल जो मौत को मारे वो मेरा बाप अली है। क्योंकि रसूल इस्लाम ने खुद इरशाद फरमाया है कि मौला अली के फदाइल को उनकी हकीकत को या खुदा जाने या मैं जानूं, और रसूल की हकीकत को या अली जाने या खुदा जाने, और खुदा की हकीकत को या अली जाने या मैं जानूं। अली जाने मोहतरम, ये थे मौला अली अलैहिस्सलाम कि जिनकी फजीलत को कोई पहुँच नहीं सकता। लेकिन अली जाने मोहतरम, जिस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल हैं वैसे ही इनके मसाइल भी हैं। सबसे पहले जो जुल्म हुआ अहले बैत अलैहिस्सलाम पर वो मौला अली अलैहिस्सलाम के घराने से शुरू हुआ कि जैसे ही रसूल की आँख का बंद होना था, मौला अली अलैहिस्सलाम के घर पे दुश्मनों ने आग और लकड़ियाँ लेके जमा हो गए, दरवाज़ा जला दिया गया। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर चलता हुआ दरवाज़ा गिरा दिया गया।
ارے وہ وقت بھی آیا کہ جب محسن کو شہید کر دیا گیا، مولا علی کے گلے میں رسن باز دی گئی، وہ بھی وقت آیا کہ مولا حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے، وہ بھی وقت آیا کہ جب مولا حسین کو مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا تو ایک مرتبہ نانا کی قبر پہ آتے ہیں، نانا کو الوداع کہتے ہیں، ماں فاطمہ کی قبر پہ آتے ہیں، ماں فاطمہ سے رخصت ہوتے ہیں، بھائی حسن کی قبر پہ آتے ہیں، بھائی کو الوداع کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو چلا، 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں پہنچا۔ ایک مرتبہ ارے 7 تاریخ آ گئی، پانی بند کر دیا گیا، عاشور کا دن آ گیا، قیام حسینی میں پانی نہ رہا۔ ایک مرتبہ جب سارے لوگ مولا حسین کی بارگاہ میں شہید ہو چکے، مولا حسین پہ اپنی جانیں قربان ہو چکی، ایک مرتبہ مولا حسین نے مقتل میں آواز استغاثہ بلند کی، کہا هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، ارے کوئی ہے جو حسین مظلوم کی نصرت کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ارے تاریخ کہتی ہے جیسے ہی آواز علی اصغر کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ جیسے ہی مولا حسین مقتل سے دوبارہ خیمے کی جانب آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں خیموں میں قرآن برپا ہے، بیویاں رو رہی ہیں۔ مولا حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا ہے بہن زینب، ارے تمہارا بھائی تو ابھی زندہ ہے مگر یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ بہن زینب نے کہا اے بھیا حسین، ارے آپ کی آواز استغاثہ میں وہ درد تھا کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ داداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ مولا حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، میدان قتال میں آتے ہیں، کہتے ہیں فوج اشقیا، اگر تمہاری نظروں میں خطاوار ہوں، 6 مہینے کے بے شیر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے اسے 2 قطرے آپ تو دے دو، مگر فوج اشقیا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا، کہا اگر تمہاری نظروں میں خطاوار ہوں تو میں تمہارے سامنے اس بچے کو لٹا دیتا ہوں، تم اسے خود ہی آگے پانی پلا لو۔ مگر عزاداران مظلوم کربلا، فوج اشقیا کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا اے فرزند، ارے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنا قصہ تمام کرو۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ علی اصغر نے سوکھی زبان کو سوکھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا، فوج اشقیا میں قرآن برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی آئینہ آئینہ ہرملا، ایک تو کلام الحسین، اے ہرملا کہاں ہے؟ ارے حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ داداران مظلوم کربلا، ارے 3 پھل کا تیر قلعہ کمان میں جوڑا، سنسراتا ہوا تیر گلوئے علی اصغر کو چھیدتا ہوا بازوئے حسین میں پیوستہ ہو گیا۔ بے شیر بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب، ایک مرتبہ خون کو آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آواز آئی ہے حسین ایک قطرہ بھی اگر آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی اے حسین ایک قطرہ بھی اگر زمین کی طرف آیا قیامت تک کبھی دانا نہ اگے گا۔ مجبور حسین، مظلوم حسین کیا کرتا؟ ارے چلو میں خون کو لیے ہوئے اپنے ماتھے پہ ملا، ایک مرثیہ پڑا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔